رات کا ایک پہر، خاموشی گہری ہو چکی ہے، آنکھیں بند ہیں مگر ایک نئی دنیا کھلتی ہے۔ آپ کہیں اور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو شاید اب اس دنیا میں نہیں، ایسے مناظر دیکھتے ہیں جو حقیقت میں کبھی پیش نہیں آئے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ میں ہوں اشرف شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا لینز، جہاں ہم عام سوالوں کے پیچھے چھپے غیر معمولی راز تلاش کرتے ہیں۔ آج کا سوال، خواب کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ صرف دماغ کی ایک کیمیکل سرگرمی ہے یا واقعی کسی اور دنیا کا دروازہ؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کے مطابق خواب دراصل دماغ کی ایک خاص حالت میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ REM سلیپ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب ہماری آنکھیں تیزی سے حرکت کرتی ہیں، دماغ انتہائی فعال ہوتا ہے اور جسم تقریباً ساکت۔ اس دوران دماغ دن بھر کی یادوں کو ترتیب دیتا ہے، جذبات کو پروسیس کرتا ہے اور بکھری ہوئی معلومات کو جوڑتا ہے۔ اسی عمل کے نتیجے میں ہمیں خواب نظر آتے ہیں۔ تو کیا خواب صرف دماغ کی صفائی کا عمل ہے؟ خواب دماغ کا کھیل یا کوئی پیغام ہے؟ یہاں سوال پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر خواب صرف دماغی سرگرمی ہیں تو پھر کچھ خواب اتنے حقیقی کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے جو بعد میں سچ ہو گیا، یا جس نے آپ کو کسی بڑے فیصلے کی طرف دھکیلا ہو؟ سائنس اسے اتفاق کہتی ہے، لیکن ہر اتفاق اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ کچھ ماہرین کے مطابق خواب دراصل ہمارے لاشعور کی زبان ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہم جاگتے ہوئے نہیں سمجھ پاتے، وہ خوابوں میں سامنے آتی ہیں۔ خواب لاشعور کی دنیا نفسیات کے مطابق انسان کا ذہن دو حصوں پر مشتمل بتاتا ہے: شعور یعنی کانشیس اور سب کانشیس لاشعور۔ دبی ہوئی اس میں جو خواہشات ہوتی ہیں، خوف ہوتا ہے، یادیں ہوتی ہیں اور احساسات جمع ہوتے رہتے ہیں۔ خواب ان سب کو ایک کہانی کی شکل دے دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہانی صرف اندر کی ہے یا باہر کے کسی حقیقت سے بھی اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ صوفیانہ زاویہ ہے خواب اور الہام۔ اب ہم سائنس سے نکل کر ایک اور دنیا میں داخل ہوتے ہیں، تصوف کی دنیا۔ صوفیہ کے نزدیک خواب صرف دماغی سرگرمی نہیں بلکہ روح کا سفر بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلامی روایت میں خوابوں کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں: ایک رحمانی خواب جو کسی اعلیٰ حقیقت یا الہام کی جھلک ہوں، نفسانی خواب جو انسان کے اپنے خیالات کا عکس ہوں، اور شیطانی خواب جو خوف یا پریشانی پیدا کرے۔ یہ تصور ہمیں بتاتا ہے کہ خواب ایک درمیانی دنیا بھی ہو سکتے ہیں جہاں روح اور حقیقت کا ملاپ ہوتا ہے۔ اور کیا خواب حقیقی مستقبل دکھاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے انسان کو حیران رکھا ہے۔ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حادثات سے پہلے خواب دیکھے یا کسی واقعے کی جھلک پہلے ہی محسوس کی۔ سائنس اس پیٹرن ریکگنیشن کہتا ہے، یعنی دماغ بے شمار معلومات میں سے ممکنہ نتائج کا اندازہ کرتا ہے۔ لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو اس وضاحت سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور تجسس بولنے لگتا ہے۔ خواب ایک متوازی حقیقت ہیں۔ کچھ فلسفی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ متوازی حقیقت ہے؟ جب ہم سوتے ہیں تو کسی ایک حقیقت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال بظاہر عجیب سا لگتا ہے، لیکن غور کریں، خواب میں وقت کا تصور بدل جاتا ہے، جگہ کی حدود ختم ہو جاتی ہیں اور منطق اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ کیا یہ صرف تخلیقی دماغ کی تخلیق ہے یا کسی اور نظام کا اشارہ ہے؟ حقیقت اور وہم کے درمیان، شاید سچ ان دونوں کے درمیان ہے۔ خواب دماغ کی سرگرمی بھی ہے اور روح کی ایک جھلک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سائنس اور تصوف ایک دوسرے کو چھو لیتے ہیں مگر مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ تو اگلی بار جب آپ کو کوئی خواب دیکھے تو اسے صرف ایک کہانی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ شاید وہ آپ کے اندر کی آواز ہو یا کسی گہرے راز کی ہلکی سی جھلک۔ اگر آپ کو ایسے ہی سوالات پسند ہیں جو سوچنے پر مجبور کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ نے اب تک سب سے عجیب خواب کون سا دیکھا ہے، کیونکہ سوال جتنا گہرا ہوگا جواب بھی اتنا ہی حیران کن۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہر خواب صرف نیند نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ ایک دروازہ بھی ہوتا ہے۔